اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد انہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ لا الہ الا اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین بقدر حسنہ ونورہ وجمالہ وکمالہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ سورہ حج میں قرآن پاک میں فرماتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمان حکمرانوں پر لازم ہے کہ جب اللہ ان کو زمین میں اقتدار اور اختیار دے، ان کو ملک کا صدر بنائے، ملک کا وزیر اعظم بنائے، ملک کا وزیر بنائے، ملک کا چیف جسٹس بنائے، ملک کا سپہ سالار بنائے، تو ان پر ایک فرض عائد ہوتا ہے، ایک ڈیوٹی ان کو اللہ نے دی ہے کہ لازم ہے کہ پھر وہ اللہ کی دی ہوئی اس زمین میں، اللہ کے دیے ہوئے اس اختیار میں، اس طاقت میں اور اس اتھارٹی میں جو ان کو دی گئی ہے، ان پر لازم ہے کہ ملک میں وہ شریعت نافذ کرے۔ جب تم اتنے بڑے اقتدار اور اختیار کا لطف اٹھاتے ہو، دنیا کی اتنی بڑی طاقت تمہارے ہاتھ میں دی جاتی ہے، تو یہ اس لیے نہیں دی جاتی کہ تم اپنے مال کو جمع کرو، تم دنیا میں اقتدار کے مزے اٹھاؤ، تم دنیا کو یہ دکھاؤ کہ تم کتنے بڑے بادشاہ اور کتنے بڑے حکمران ہو۔ اللہ جب تم کو یہ اختیار اور طاقت دیتا ہے تو وہ تم سے تقاضا کرتا ہے کہ تم دنیا میں شریعت نافذ کرو گے، اللہ کا دین نافذ کرو گے، تم اپنی مسلمان قوم پر روحانی اور اخلاقی قوانین نافذ کرو گے، سیدی رسول اللہ کی سنت کو زندہ کرو گے، اچھائی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے۔ سورہ حج میں اللہ بہت واضح طور پر ذمہ داریاں بتاتا ہے مسلمان حکمرانوں کی۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ کہ جب اللہ ان کو زمین میں اختیار دیتا ہے، اقتدار دیتا ہے، الذین ان مکناہم فی الارض، اللہ فرماتا ہے اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر واللہ عاقبۃ الامور۔ جب اللہ ان کو زمین میں اختیار دیتا ہے، زمین میں ان کو بادشاہ بناتا ہے، جب زمین میں وزیر اعظم اور صدر اور آرمی چیف اور چیف جسٹس بناتا ہے، پھر اللہ ان سے توقع کرتا ہے کہ وہ اقامت الصلاۃ کریں گے۔ اقامت الصلاۃ کا مطلب صرف یہ نہیں کہ نمازیں پڑھائیں گے، وہ پورے دین کا روحانی اور اخلاقی نظام قائم کریں گے، اور پھر وہ زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے۔ مطلب یہ نہیں کہ صرف زکوٰۃ لیں گے، پورا اسلامی معاشی نظام قائم کریں گے، اور پھر وہ امر بالمعروف کریں گے اور نہی عن المنکر کریں گے۔ یعنی جو اللہ نے شریعت نازل کی ہے، جس کے مطابق جو خیر کا کام اللہ نے حکم دیا ہے، چاہے وہ حج ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو یا جہاد ہو، پھر وہ اس مملکت اور اختیار اور طاقت میں جو اللہ نے ان کو دیا ہے، اللہ کا یہ دین شریعت نافذ کریں گے، وہ شرعی عدالتیں بنائیں گے، وہ شریعت کا سیاسی نظام بنائیں گے، وہ شریعت کا عدالتی نظام بنائیں گے، شریعت کا معاشرتی نظام بنائیں گے، اور وہ نہیں عن المنکر کریں گے، چاہے وہ زنا، بدکاری، شراب، بدعمالیاں ہو، کم تولنا ہو، کم ناپنا ہو، یا وہ پھر جہنم کے کتوں کے خلاف جنگ کرنا ہو، ان کو وہ سزائیں دینی ہو جو اللہ نے شریعت میں سزائیں ان کے لیے نافذ کی ہیں، ان پر ہر وہ سزا نافذ کی جائے گی زمین میں فساد پھیلانے والوں پر۔ یہ مفہوم، یہ ذمہ داریاں مسلمان حکمرانوں کی ہیں۔ جب اللہ نے تمہیں اختیار اور طاقت دی ہے تو اللہ تم سے توقع بھی کر رہا ہے، اور اللہ پھر سوال بھی کرے گا۔ آخر میں فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، سب کچھ، سارے کاموں کا انجام پھر اللہ کے پاس پہنچے گا، وہ دیکھے گا کہ تم نے کیا کیا، وہ تم سے حساب لے گا، تم سے سوال کرے گا۔ تمہارے پاس یہ اختیار چند دنوں کے لیے ہے۔ تم آج جس عہدے پر بیٹھے ہو، اس سے پہلے بہت سارے لوگ اسی عہدے پر بیٹھے تھے، پھر وہ اس عہدے سے ہٹا دیے گئے اور زمین میں دفن کر دیے گئے، آج ان کی ہڈیاں اور قبریں بھی کوئی نہیں پہچانتا۔ لیکن اللہ نے جو اختیار اور طاقت تم کو آج دی ہے، اگر تم اس اختیار اور طاقت کو اسی طرح استعمال کرو گے جیسے اللہ تم سے چاہتا ہے استعمال کرنے کو، تو پھر تمہاری دنیا میں بھی خیر ہے اور تمہاری آخرت میں بھی خیر ہے۔ تو اللہ تم عزتوں سے بھی نوازے گا، اللہ تم کو خیر اور برکت اور نور اور برکت بھی عطا فرمائے گا۔ یہ مسلمان حکمران اپنے آپ کو کس قدر بد نصیب کر لیتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر اللہ کا دین اور شریعت نافذ ہو، کیونکہ اللہ نے تو تم سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے، اللہ نے تو مسلمان حکمرانوں سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے۔ سورہ استخلاف میں وہ جو خلافت والی آیت اللہ تعالیٰ
بیان فرماتا ہے سورہ نور کی آیت 55 جس میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان لانے والوں میں سے، تم میں سے، اور جو عمل صالح کرتے ہیں کہ ان کو زمین میں خلافت عطا فرمائے گا، اسی طرح جیسے تم سے پہلے والوں کو اللہ نے خلافت عطا فرمائی تھی، اس سے ان کا دین مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تمہارے دین کو مستحکم اور مضبوط کر دے گا، اس کو مکمل کر دے گا، اور یہ وہ دین جو اللہ نے تمہارے لیے پسند فرمایا ہے، یہ وہ دین جس پر اللہ راضی ہوتا ہے، اور پھر اس کا انعام وہ تم کو یہ دے گا کہ وہ تمہارے خوف کو امن میں بدل دے گا۔ تم کو جو یہ خوف ہے آج کہ ہماری معیشت خراب ہے، تم کو یہ خوف ہے کہ آج دہشت گردی ہمارے اندر ہے، تم کو یہ خوف ہے کہ آج دنیا ہمیں ختم کرنے کے لیے ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اللہ ان سارے خوفوں کو تبدیل کر دے گا امن میں، تم کو سکون اور اطمینان اور خیر عطا فرمائے گا۔ لیکن شرط صرف یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، یعبدونی لا یشرکون بی شیئا، تم صرف میری شرط یہی ہے کہ تم میرے علاوہ کسی سے خوف نہ کھاؤ۔ یہ خوف بند کر دو کہ امریکہ کیا کہے گا، IMF کیا کہے گا، ورلڈ بینک کیا کہے گا، FATF ہمارے اوپر لگ جائے گا، دنیا نے کیا کہنا ہے۔ آج کا شرک یہی ہے، آج کا شرک یہ نہیں ہے کہ تم بت کھڑا کر کے بتوں کی پوجا کرو، آج کا شرک یہ ہے کہ تم شریعت اس لیے نافذ نہ کرو کہ تم کو امریکہ سے ڈر لگتا ہے، آج کا شرک یہ ہے کہ تم شریعت کی سزائیں اس لیے نہ دو کہ کہو کہ دنیا میں ہیومن رائٹس وائلیشنز کا تم پہ الزام لگ جائے گا۔ یہ شرک ہے آج کے دور کا۔ ہر دور اپنے نئے بت لے کر آتا ہے، اپنا نیا شرک لے کر آتا ہے، اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ اگر اس کے بعد بھی تم نے، جب کچھ میں تم کو وعدہ کر رہا ہوں، تم کو بتا رہا ہوں کہ میں تمہیں زمین میں خلافت، اختیار، اقتدار دوں گا، تمہارا خوف امن سے بدل دوں گا، تم کو ہر خیر عطا فرماؤں گا، اس کے باوجود بھی اگر تم یہ نہیں کرتے ہو اور تم شرک کرتے ہو، تم کفر کے نظام پر راضی رہتے ہو، تم اینگلو سیکسن قانون کو نافذ کرتے ہو، تم یہی پولیٹیکل ڈیموکریسی رکھتے ہو جس کو تم جمہوریت کہتے ہو جو حرام اور کفر ہے، تو پھر مجھ سے کوئی شکایت نہ کرنا۔ ومن کفر بعد ذلک، اس کے بعد جس نے کفر کیا، فاولئک ھم الفاسقون، پھر وہی فاسق ہے۔ پھر وہ توقع نہ کریں کہ اللہ ان پر کوئی رحم کرے گا، اللہ ان کے لیے کوئی آسانیاں کرے گا، اللہ ان کے لیے کوئی خیر کرے گا، اللہ ان کے خوف کو امن سے بدلے گا۔ پھر تم ذلیل کیے جاؤ گے، تم پر دشمن مسلط کیے جائیں گے، تمہاری توہین کی جائے گی، تمہاری تہذیب مٹائی جائے گی، تمہاری شناخت تباہ کر دی جائے گی، تم پر جہنم کے کتے مسلط کر دیے جائیں گے، تم پر ہندو مشرک قابض ہو جائیں گے جو تمہارے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو اس سے پہلے تم سے پہلے والی قوموں کے ساتھ ہوا تھا، جب وہ اللہ کے گستاخ ہو گئے تھے اور انہوں نے شریعت کے بجائے دنیا کو ترجیح دی تھی۔ وہ دنیا سے زیادہ خوفزدہ تھے، وہ حب الدنیا میں مبتلا تھے، کراہیت الموت کا عذاب ان کے اوپر تھا، اس لیے اللہ نے ان کو ہلاک خان بھیج کر ہلاک کروا دیا۔ یہ کیسے بد نصیب ہے مسلمان حکمران کہ اللہ وعدہ کر رہا ہے ان سے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کہتا ہے میں وعدہ کر رہا ہوں کہ میں تم کو زمین میں خلافت عطا فرماؤں گا، زمین میں حکمرانی عطا فرماؤں گا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اللہ وعدہ کر رہا ہے اس پاکستانی قوم سے۔ یہ کیسے بد نصیب ہے کہ اللہ کے وعدے پر اعتبار نہیں کرتے، یہ کیسے بدبخت ہیں جو پھر بھی کفر کے نظام پر راضی رہتے ہیں، یہ کیسے حکمران ہیں جن کو پتا ہے کہ ان سے پہلے والے بھی قبروں میں دفن ہو گئے اور ان کو کیڑے کھا رہے ہیں، اس کے باوجود جو اختیار اور طاقت ان کو آج ملا ہے، یہ اس میں اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے بجائے اسی طرح حرام میں لتھڑے ہوئے پڑے ہوئے جیسے ان سے پہلے والے ناپاک اور پلیت آئے اور مر کھپ کے دفن ہو گئے اور اب مٹی کا پیٹ بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس کا وعدہ ہے ایمان اور عمل صالح کرنے والوں سے کہ آپ کو زمین میں خلافت دے گا جیسے آپ سے پہلے والوں کو اس نے خلافت دی تھی۔ کیا تم وقت بھول گئے جب مسلمان پوری دنیا پہ حکمرانی کرتے تھے؟ اللہ نے ان کو عزت اس لیے نہیں دی تھی کہ وہ عرب تھے یا ترک تھے یا کرد تھے، اللہ نے ان کو عزت اس لیے دی تھی کہ وہ مسلمان تھے۔ آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں پہلے پشتون ہوں اور میں پہلے بلوچ ہوں اور میں پہلے عرب ہوں اور میں پہلے ترک ہوں اور میں پہلے کشمیری ہوں اور میں پہلے اردو سپیکنگ ہوں اور پہلے سندھی ہوں، تو وہ اپنے باپ دادا سمیت جہنم میں جائے گا۔ اللہ نے صرف ایک وعدہ تم سے کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اور شرک یہی ہے کہ تم اللہ کے دین کو، جو فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جس دین کو تمہارے لیے پسند فرمایا، جو سورہ نور کی آیت میں جو اللہ نے فرمایا کہ وہ دین ارتضی لہم، وہ دین جو اللہ نے تمہارے لیے پسند فرما لیا ہے۔ اس کے بارے میں دوسری مقام پہ بھی اللہ قرآن میں فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ راضی ہو گیا دین اسلام سے، اس کے علاوہ کسی کو قبول نہیں کرے گا وہ۔ تو جس دین کو اللہ نے تمہارے لیے پسند فرمایا ہے، اس دین کی خاطر اللہ نے تمہیں اختیار اور طاقت دنیا میں عطا فرمائی ہے، تو تم کیوں اپنے آپ کو بد نصیب کرتے ہو
کہ تم اس دین کو، اس شریعت کو اس ملک پر نافذ نہیں کرتے۔ پاکستان کے حکمرانوں پر لازم ہو چکا ہے کہ پاکستان میں شریعت نافذ کریں۔ پاکستان کے حکمرانوں پر لازم ہو چکا ہے کہ وہ خلافت راشدہ کا نظام پاکستان میں لائیں۔ پاکستان کے حکمرانوں پر لازم ہو چکا ہے کہ ملک میں خلافت قائم کرنے کے لیے خلافت کا نظام اور شریعت کے نظام کو قائم کریں۔ اس سے پہلے کہ غزوہ ہند شروع ہو، اس سے پہلے کہ وہ خراسان کی فوجیں نکلیں جن میں اللہ کا خلیفہ امام مہدی ہوگا، پاکستان کو ہم نے وہ مرکز بنانا ہے کہ جہاں سے امت مسلمہ کی قیادت کی جائے، جہاں سے پوری دنیا میں شریعت کا نظام قائم کرنے کے لیے ایک مرکز بنایا جائے، رول ماڈل بنایا جائے۔ اس وقت پوری مسلمان دنیا اب صرف تباہی کے کنارے پر ہے۔ صرف پاکستان وہ واحد جگہ رہ گئی ہے کہ جہاں پر ہمارے پاس ایک خطہ زمین موجود ہے جہاں شریعت اور خلافت نافذ کی جا سکتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ بڑی جنگیں شروع ہوں، اس سے پہلے کہ اللہ کے خلیفہ کا ظہور ہو، اس سے پہلے کہ دجال کا ظہور ہو، مسلمانوں کو اپنے ایک قلعے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ اللہ کا دین نافذ ہو، جہاں پہ شریعت نافذ ہو، جہاں کے حکمران امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، جہاں سے ہم مشرکوں، منافقوں، مرتدوں اور خوارج کا خاتمہ کر کے شریعت نافذ کر سکیں۔ بہت زیادہ دیر کر دی اس قوم نے۔ اللہ نے یہ زمین دی ہمیں اس لیے تھی، یہی بات قائد اعظم نے مرنے سے پہلے فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ پاکستان فیضان نبوی کے بغیر نہیں بن سکتا تھا۔ اگر سیدی رسول اللہ کا فیضان نہ ہوتا تو یہ پاکستان کبھی نہ بنتا۔ اب یہ پاکستان کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو خلافت راشدہ کا ماڈل بنائے، تاکہ اللہ نے جو وعدے ان سے کیے ہوئے اللہ ان وعدوں کو پورا کرے۔ یہی آیت استخلاف جو قرآن میں ہے، قائد اعظم اسی آیت کا حوالہ دے رہے تھے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے گا اگر تم اللہ کے وہ احکامات پورے کرو، اس دین کو نافذ کرو جو اللہ نے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ وہ تمہارے خوف کو امن سے بدل دے گا، تمہیں زمین میں حکمرانی، اختیار اور طاقت اور عزت عطا فرمائے گا۔ تو تم کس قسم کے بد نصیب ہو؟ اللہ تم کو پوری کائنات کی حکمرانی دینا چاہتا ہے، تم صرف اپنے 2 ٹکے کے عہدے کے اوپر راضی ہو، اپنے ایک ٹینیور کے، اپنے 4 سال کے، اپنی 5 سال کی صدارت اور وزارت اور چیف جسٹسی پہ تم راضی ہو، لیکن تم وہ ذمہ داری کو نہیں اٹھانا چاہتے جس کی خاطر اللہ نے تمہیں یہ عہدہ اور یہ اختیار عطا فرمایا۔ اس سے پہلے کہ پوری دنیا میں قیامتیں برپا ہو جائیں، پاکستان وہ واحد مرکز رہ گیا ہے کہ جہاں پر ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم خلافت کا نظام قائم کر سکیں۔ اس ناپاک پارلیمانی جمہوریت، اس سود اور ربا کے نظام کو، اس اینگلو سیکسن عدالتی نظام کو اب دفن کرنا پڑے گا۔ اور یہ کام صاف بات ہے کہ عدالتیں نہیں کریں گی، پارلیمان نہیں کرے گی، سیاستدان نہیں کریں گے، سیاسی جماعتیں نہیں کریں گے۔ یہ کام اب پاک فوج کو کرنا ہے، پاک فوج کے سپہ سالار کو کرنا ہے۔ آپ کو ملک میں شریعت نافذ کرنی ہے، آپ کو ملک میں خلافت کا نظام لے کر آنا ہے، آپ نے ملک میں اللہ کے احکامات نافذ کرنے ہیں، آپ نے امر بالمعروف کرنا ہے، نہی عن المنکر کرنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس قوم کے خوف کو امن سے بدل دے اور جو وعدے اس نے اس قوم کے ساتھ کیے ہیں وہ ان کو پورا کرے۔ جو ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا وہ ہم نے پورا کرنا ہے۔ ہم نے یہ پاک سرزمین حاصل اس لیے کی تھی کہ یہاں پر خلافت کا نظام قائم کریں گے۔ ہم نے یہ پاک سرزمین حاصل اس لیے کی تھی کہ امت مسلمہ کی قیادت کے لیے امام مہدی کا مرکز اس کو بنائیں گے۔ خراسان کے لشکر یہاں سے نکلیں گے، غزوہ ہند یہاں سے ہوگا، مشرق سے گہرے سبز رنگ کے پرچم یہاں سے اٹھیں گے۔ ہم نے اس وعدے پہ اس پاک سرزمین کو بنایا تھا۔ تو جو وعدہ ہم نے اللہ سے کیا ہے ہم نے اس کو پورا کرنا ہے۔ اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ وہ تو وعدہ کر رہا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا، وہ تو بار بار کہہ رہا ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تم کو خلافت عطا فرماؤں گا، دنیا اور آخرت کی عزت عطا فرماؤں گا، دنیا کائنات کی بادشاہت عطا فرماؤں گا، صرف اگر تم وہ ذمہ داری پوری کر لو جس کے لیے میں نے تمہیں اختیار اور اقتدار اس دنیا میں دیا ہے کہ تم اللہ کا دین نافذ کرو، شریعت نافذ کرو، خلافت کا نظام نافذ کرو، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، اقام الصلاۃ کرو، وآتوا الزکوٰۃ کرو، پورے معاشرے کو سیدی رسول اللہ کی سنت اور شریعت کے مطابق تیار کرو۔ ورنہ یاد رکھو کہ بہت سارے حکمران پہلے بھی آئے اور گزر گئے، آئندہ بھی آئیں گے اور گزر جائیں گے، باقی صرف اللہ کی ذات ہے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، سارے معاملات گھوم پھر کے آخر میں اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ انسان خوش نصیب ہوتا ہے کہ اگر اللہ کا دست بازو بن جائے، انسان خوش نصیب ہوتا ہے اگر اللہ اس کو اپنی تلواروں اور اپنے شیروں کے طور پر استعمال کر لے۔ اور جب انسان ریٹائر ہو جاتا ہے نا، جب انسان کے ہاتھ سے عہدہ اور اختیار اور طاقت چلی جاتی ہے، اس کے بعد وہ جو مرضی پشیمانی اور شرمندگی کا اظہار کرتا رہے، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا نہیں ہے۔ تمہیں جب تک اختیار اور طاقت اللہ نے عطا فرمائی ہے اسی وقت تک تمہارے پاس موقع ہے کہ تم اللہ کے دین کو نافذ کر سکو، سرخرو ہو سکو،
تم کو یہ اختیار اور طاقت تمہاری پینشن اور تمہاری گریجویٹی اور تمہارے گھر اور تمہاری زمینیں اور تمہارے پلاٹس اور تمہاری زرعی زمینوں کے لیے نہیں دیے گئے. یہ اختیار اور طاقت تم کو اس لیے دیے گئے کہ تم نے اللہ کی زمین میں اللہ کا نظام نافذ کرنا ہے. یہ بات پاکستان کے حکمرانوں کو سمجھ نہیں آتی. یہ بار بار اپنے آپ کو بد نصیب کرتے چلے جاتے ہیں، نسل در نسل بد نصیب کرتے چلے جاتے ہیں. اپنے باپ کی موروثی جاگیر سمجھتے ہیں اس پاکستان کو کہ میرا نانا یہ تھا تو میرا باپ وہ تھا، اس لیے مجھے حکمرانی کرنے کا حق ہے. ہر 2 ٹکے کا بے شرم بے غیرت اٹھ کے کہتا ہے اس پاکستان کی حکمرانی مجھے دے دو. تم سمجھتے بھی ہو کہ سیدی رسول اللہ کے اس پاکستان کی حکمرانی کا مطلب کیا ہے؟ اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تم خوف سے کانپو زیادہ، رو زیادہ اور ہنسو کم. اس طرح تم اس میں خیانت کرتے ہو سیدی رسول اللہ کی اس امانت میں. یہ امانت تمہیں دی جاتی ہے، یہ اختیار اور یہ طاقت اور یہ عہدہ تمہیں اللہ نے تحفے کے طور پر نہیں دیا، امانت کے طور پر دیا ہے. تم سے توقع کی جاتی ہے کہ تم اس میں سیدی رسول اللہ کے دین اور سیدی کی امت کی حفاظت کرو گے. آج پوری مسلمان دنیا تکلیف میں ہے. پاکستان واحد مسلمان ملک ہے جس کے پاس صلاحیت ہے، جس کے پاس وسائل ہیں، جس کے پاس ہتھیار ہیں، جس کے پاس آبادی ہے، ہمارے پاس پیسہ بھی ہے. ہماری ریاست غریب نظر آتی ہے، غریب ہے نہیں. غریب اس لیے نظر آتی ہے کہ خیانت ہے، چوری ہے، اس کا مال لوٹ لیا جاتا ہے. اس کے جو حکمران ہیں وہی بدترین خائن ہیں، بیت المال کا پیسہ چوری کرتے ہیں، اس لیے ریاست غریب نظر آتی ہے. لیکن جو اس وقت مسلمانوں کے حکمران ہیں، اور خاص طور پر ہم سپہ سالار سے کہیں گے، تاریخ اسلام میں ہمیشہ اللہ نے حکمرانی مسلمان سپہ سالاروں کو دی ہے. 1400 سال کی اسلامی تاریخ میں سویلین سپریمیسی کا کوئی تصور ہے ہی نہیں. یہ مسلمانوں کے ڈی این اے میں ہی نہیں ہے کہ سویلین سپریمیسی ہونی چاہیے. اللہ نے ہمیشہ ہر دور میں جو مسلمان حکمران رکھا ہے وہ سپہ سالار رکھا ہے. اور یہی خلافت راشدہ کا نظام ہے، یہی خلافت کا نظام ہے کہ جو مسلمان خلیفہ ہوتا ہے وہ سپہ سالار بھی ہوتا ہے. اللہ نے خلافت کی جگہ اس وقت خالی چھوڑی ہوئی ہے. وہ کون سا خوش نصیب ملک ہوگا کہ جو آگے بڑھ کر سیدی رسول اللہ کی یہ ڈیوٹی کرے اور ملک میں خلافت کا نظام قائم کرے، خلافت کو دوبارہ جاری کرے. ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے پاکستان کے بارے میں یہ خواب دیکھا تھا. یہ نصیب پاکستان کا ہے. اگر پاکستانی قوم اپنی مرضی سے اللہ کے دین کو نافذ نہیں کرے گی، خلافت قائم نہیں کرے گی، تو اللہ اس کو مار مار کر اس سے کام کروائے گا. کام تو وہ کروائے گا. اتنی بڑی انویسٹمنٹ جو اس پاکستان پر ہوئی ہے، 50 لاکھ شہید دیے گئے ہیں اس پاکستان کو بنانے کے لیے، اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا. لیکن اگر یہ بدبخت اور ناپاک اور پلیت حکمران جہنم کے کتوں کی طرح، خوارج کی طرح، منافقین کی طرح، فاسقین کی طرح، مشرکین کی طرح اپنی زبان لٹکا کر ہکلاتے رہیں گے اور اللہ کا دین نافذ نہیں کریں گے، تو اللہ بے نیاز ہے. جس طرح وہ پہلے بڑے بڑے حکمرانوں کو تاتاری گھوڑوں کے نیچے روند چکا ہے، ان کو بھی وہ مودی کے ٹینکوں کے نیچے روند دے گا، مگر اپنا کام تو کروا کے رہے گا. اللہ کا دین تو قائم رہنے کے لیے آیا ہے، اللہ کا دین تو نافذ ہونے کے لیے آیا ہے، اس نے تو نافذ ہونا ہے. انسان خوش نصیب ہوگا جو اپنے آپ کو اللہ کا دست بازو بنا لے، بد نصیب ہوگا جو اس کی راہ میں رکاوٹ بنے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.